بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلفی عالم کو، تو بعض لوگوں نے بعض طلاب علم نے یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے۔ کوئی عقل مند سمجھدار طالب علم بات نہیں کر سکتا کبھی۔ ایسے وقت تعصب کا شکار ہے، کم علمی کا شکار ہے۔ یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں بھی کوئی ایسا عالم نہیں ہے، سلفی عالم نہیں ہے۔ یہ تو ظلم ہے یار، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تزکیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور شیخ سمندر الحیلی کی بات بالکل واضح ہے، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے، علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں، تو شیخ سمندر الحیلی فرماتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی کی مانند ہوتا ہے، کہ پتہ ہے لیکن ان کی مخالفت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دعات اور طلاب علم یا وہ علماء جو اہل بدعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بدعت حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کرتا دھرتا ممبر ہیں، معروف ہیں، لیکن ان کے روابط، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات یا جمعیت احیاء تراث سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگوں سے تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یا وہ لوگ ہیں جو ان کے سٹیجوں پہ جاتے ہیں، یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسلک کو مت چھیڑو، اپنے مسلک کو مت چھوڑو، دوسرے مسلک کو مت چھیڑو۔ یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں۔ ہم تو اہل بدعت کی بات کر رہے تھے، اب ہندو کو جمع کرنا ہے، اب وہ اپنی ہندوازم کی بات کر رہا ہے، کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے، کوئی سیکولر بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے۔ سب کو جمع کر کے ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا۔ آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں 10 لوگوں کی باطل باتیں ہیں، آپ کی حق بات کیا باقی رہی ہے مجھے بتائیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سے تو بچیں۔ اور علماء نے ترازو دیا ہے، یہ ترازو موجود ہے۔ اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اسی الحمدللہ خیر پر ہے، سنت پر قائم ہے، اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے، یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں، اگر وہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں، کبھی پروگرام میں چلے گئے کبھی نہ گئے، اور یعنی ان کا منہج واضح نہیں ہے۔ جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں۔ ہم منہج واضح ہو گیا ہے پھر ہم حاصل کریں۔ تو منہج کا ہونا، جو معلم ہے، جو مدرس ہے، جو طالب علم ہے، جو داعی ہے، اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب کئی ایسے دعات ہیں، شیخ بن باز کا نام لیتے ہیں، شیخ عثیمین کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے لیکچرز میں، لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال لے لیں آپ، شیخ بن باز کا کئی مطلب انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کے یعنی احترام بھی کرتا ہوں، عالم بھی مانتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے۔ بہت شیخ بن باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں؟ اور کئی ایسے لوگ ہیں، اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے ہیں شیخ بن باز سے۔ ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی، کوئی بات اچھی لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم، سلفی عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی کوئی سلفی بن جاتا ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو ہمیشہ انسان کا علم، اگر کسی شخص کوئی داعی اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے، کسی معتبر عالم کا، سلفی عالم کا، تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس نے ارشاد کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں ہیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہے وہ کیسی ہیں، وہ دیکھنا بھی لازم ہے۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں، یہ ایسے طلاب علم، ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ کوئی میں یہ کہتا ہوں تو پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں، تو وہ جانوں کا کام جانے۔
میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ. اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی صالح فعل نہیں ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ جان ان کا کام جانے. لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں، منہج السلف بالکل واضح ہے. اگر واقعی منہج السلف کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح، میں حیران ہوں تو کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے، علم کی روشنی میں بات کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار، اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کر جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے. یہ ایک تو اپنا جو غلط سوچ ہے، جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے، پھر غلط بات کرنا، پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا، یہ سب ظلمات بعض و فوق بعض. ان سے بچیں اللہ کے لیے، اور جو راہ راست وہ اختیار کریں. علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی، کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے، اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، واللہ اس کا راستہ آسان ہے. جس دیکھتا ہے کوئی رکاوٹ ہے، نہ کہیں پہ مشکل ہے، وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے. بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے، کہیں پہ خلل لازمی ہوگا. اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں، اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا، عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا، دعوت کا بھی، اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.